بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سید اسرار الحق، اسسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ ڈگری کالج سدی پیٹ، آج سال اول کے طلبہ طالبات کے درس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا درس مولوی ظفر علی خاں کی شاعری اور ان کی شخصیت سے متعلق ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی نظم کا بھی درس دیا جائے گا، لیکن پہلے ظفر علی خاں کا تعارف مناسب سمجھتا ہوں کہ ظفر علی خاں ایک عظیم مجاہد آزادی اور ایک عظیم صحافی رہے۔ ان کو بابائے صحافت کا لقب دیا گیا۔ جس طرح آپ مجاہدین آزادی میں عظیم صحافی مولانا ابوالکلام آزاد اور محمد علی جوہر سے واقف ہیں، وہی جوش اور وہی جذبہ آپ کو ظفر علی خاں میں بھی نظر آئے گا۔ یہ ظفر علی خاں کا تعارف ہے جو آپ کی کتاب میں بھی ہے، اور میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے مزید جو ہے ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ ایک جامع الصفات انسان تھے، شاعر، ادیب، مترجم، سیاستداں اور سب سے بڑھ کر ایک نیڈر صحافی اور شورا بیان مقرر تھے۔ ان کی شاعری جو ہے مختلف جہات ہیں شاعری کی۔ وہ فی البدیہہ شعر کہنے بھی ملکہ رکھتے تھے، یعنی جو حالات ہیں اس کے مطابق فوراً، جس طرح ہم نثر میں اپنی بات فوراً بیان کرتے ہیں، اسی طرح اسی بات کو وہ شعر میں فوراً کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اسی لیے ان کو فی البدیہہ اسی کو کہتے ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے جو ہے حالات حاضرہ پر اور نعت رسول پر بڑی اچھی اور انقلابی نظمیں کہی ہیں۔ اسی طرح وطن سے متعلق بھی ان کی نظمیں ملتی ہیں اور بڑے انقلابی۔ ان کا ایک شعر ہے: سبھی سامان عشرت تھے، بھلے سے مزے سے اپنی کٹتی تھی، وطن کے عشق نے ہم کو ہوا کھلوائے زندہ کی۔ یعنی وہ خود جو ہے ایک بڑے خاندان کے مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود محض وطن سے عشق کی بنا پر وہ جو ہے سیاست کے میدان میں آئے، اور انہوں نے اپنی فکر نہیں کی، بلکہ ان کو تو جیل جانا پڑا، اور حسرت موہانی کی طرح ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی جھیلنی پڑی، لیکن انہوں نے اپنی شاعری سے، اپنی صحافت سے جو انگریز قوم کو للکارا، اور اس وقت للکارا جب کہ انگریز کے خلاف بولنا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے خطرہ مول لینا تھا۔ ایسے وقت میں انہوں نے جو ہے شاعری کی۔ ان کے بہت سارے اشعار ہیں جو زبان زد عام ہیں: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو گمان، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ ان کا شعر ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے بلکہ ان کا شعر ہے۔ وہ 1870 میں سیالکوٹ، اتفاق سے اقبال بھی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور ظفر علی خاں یہ بھی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سیالکوٹ کے گاؤں کوٹ مہاراشٹر میں پیدا ہوئے، اور پٹیالہ سے میٹرک پاس کرنے کے بعد علی گڑھ آئے، اور علی گڑھ میں ان کی تعلیم ہوئی۔ علی گڑھ میں جو ہے وہ پروان چڑھے۔ اس کے بعد پھر جو ہے محسن ملک کے پرائیویٹ سیکریٹری ہوئے کہہ رہے ہیں۔ یہ حیدرآباد آئے، لیکن حیدرآباد میں بھی آنے کے بعد انگریز یہاں رہتے تھے، انگریزی مجلس میں جو ہے رقص کی محفل ہو رہی تھی، اس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور بائیکاٹ کرنے والوں میں حصہ لیا،
تو اس کی بنا پر یہ خبر جو ہے حکومت ہند کو دی گئی اور پھر ان کو فارغ کر دیا گیا۔ گویا کہ بڑے غیرت مند اور دیندار شخص تھے، وہ جو ہے دین کا سودا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نماز کے بڑے پابند تھے۔ ایک مرتبہ خود جو فٹ بال کے ریفری تھے، جب نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے وزل بجائی اور کہا کہ کھیل کے لیے نماز کے لیے جو ہے کھیل بند کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے خود امامت کرائی اور پھر کھیل شروع کرایا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ خود انہوں نے کانگریس سے انہوں نے علیحدگی اسی بنا پر کی کہ جب کانگریس کا اجلاس ہوا کرتا تھا تو نماز کے لیے وقفہ نہیں دیا جاتا، تو کہا ایسے لوگوں میں ہم نہیں رہ سکتے جو نماز پڑھنے نہ دے، جو ہماری نماز سے آج روک رہے ہیں، کل ملک کی آزادی کے بعد ہمیں کیا کریں گے۔ تو اس لیے اس پر بھی ان کا شعر ہے، الصبا خدا کو پکار لے مسلم، نکل کے گھر سے رہ کوئے یار لے مسلم، رہے کوئے یار لے مسلم، یعنی دوست کی گلی، یعنی اللہ کے گھر میں جاؤ گے، اللہ جو ہے مومنوں کا دوست ہے، ولی ہے۔ پڑے جو کان میں حیا علی الصلاح کا شور، خدا کے گھر میں ہی جا کر قرار لے مسلم، نماز ہے فرض، اس فرض سے ہو نہ غافل۔ تو اس طرح جو ہے ظفر علی خان نے، ان کے والد سراج الدین تھے، ان کے ابتدائی حالات کے ان کے والد سراج الدین انہوں نے اذن میں اخبار نکالا گویا کہ اپنے علاقے سے۔ اس کے بعد 1911 میں پھر ان کے والد کے بعد جو ہے انہوں نے لاہور منتقل کیا اور لاہور سے جو ہے زمیندار نکالا، اور زمیندار جو ہے ایک اہم اخبار آزادی کی تاریخ میں یہ اہم اخبار شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں کہنا یہ ہے کہ وہ ایک عظیم شاعر بھی تھے، اور اسی لیے آپ کی کتاب میں ان کی نظم شامل کی گئی تاکہ جو ہے انہیں معلوم ہو کہ ظفر علی خاں نہ صرف مجاہد آزادی ہیں، صحافی ہیں، بلکہ وہ بہترین شاعر بھی ہیں، اور ان کی شاعری میں گویا کہ علامہ اقبال کا جو ہے انداز بھی ملتا ہے کہ وہ قادر کلام شاعر تھے، اور جو کچھ وہ کہا کرتے تھے دل پر نقش ہو جاتا۔ داغ دہلوی جیسے شاعر وہ کہتے ہیں کہ پنجاب نے ظفر علی خاں اور اقبال کو پیدا کر کے اپنے ماضی کی تلافی کر دی۔ سر سید علامہ شبلی اور الطاف حسین حالی نے بھی اپنے انداز میں ظفر علی خاں کے کام و صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی جو ہے ظفر علی خاں کے بارے میں جو ہے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ان کے قلم میں مصطفیٰ کمال کی تلوار کا بانکپن ہے۔ انہوں نے مسلمانوں نے پنجاب کو نیند سے جھونڑنے میں بڑے بڑے مارکے سر کیے۔ پنجاب کے مسلمانوں میں سیاسی بیداری اور جوش ایمانی کا پیدا کرنے کا جو کام مولانا ظفر علی خاں نے انجام دیا وہ مثالی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر دیکھا جائے تو بر صغیر کی تمام ملکی، قومی اور تحریکیں ان کے عزم عمل کی مرہون منت نظر آتی ہیں، اور سیاسی اور صحافتی شعر و ادب تو گویا ان کی ذات سے عبارت ہو کر رہ گیا۔ دیکھیے انہی کے اشعار ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی،
نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا، ناقوس سے غرض ہے نہ مطلب اذان سے، مجھ کو اگر ہے عشق تو ہندوستان سے۔ یہ جو ہے گویا ہندوستان کے وطن سے محبت اور ہندوستان میں گویا کہ یعنی جانبدارہ نہیں، ناقوس اور اذان یعنی غیر مسلم ناقوس بجاتے ہیں، پھونکتے ہیں، تو کہا کہ اس سے ہمیں مطلب نہیں، بلکہ ہمیں ہندوستان سے عشق ہے اور ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے کہا کہ سبھی سامان عشرت تھے وطن سے، سبھی سامان عشرت تھے مزے سے اپنی کٹتی تھی، وطن کے عشق نے ہم کو ہوا کھلوائی زندہ کی۔ یہ دیکھیے ان کے کئی اہم نظمیں ہیں۔ فانوس ہند کا شعلہ، زندہ باش اے انقلاب اے شعلہ فانوس ہند۔ اسی طرح خمنستان ازل کا ساقی، پہنچتا ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا، سخنوران عہد سے خطاب اے نکتہ وراں سخن آرا و سخن سنج۔ اسی طرح جنم اشٹمی پر جو ہے ان کی نظمیں ہیں۔ ہندوستان پر نظم ہے، انقلاب ہند بھی ان کی نظم ہے کہ بار بار دیکھا ہے تو نے آسماں کا انقلاب، محبت۔ اس طرح جو ہے کہتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خاں اس وقت کے مشہور روزنامے زمیندار کے مدیر رہے۔ اس اخبار نے اپنے وقت میں سیاسی، سماجی اور تہذیبی مسائل و معلومات کی عکاسی اور سماج کے ایک بڑے طبقے میں ان کے مسائل کے حوالے سے رائے سازی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی شاعری سے متعلق یا خلافت تحریک میں بھی وہ والی برادران اور مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جو ہے ان کا نام آتا ہے۔ ان کی شاعری بھی ان کی سیاسی سماجی جدوجہد کا ایک ذریعہ بنی۔ ان کے نظموں کے موضوعات ان کے وقت کے اتھل پتھل کے ارد گرد گھومتے ہیں، یعنی جو ان کی فکر تھی، ان کی جو جدوجہد تھی، سرگرمی تھی، اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ان کی بیشتر نظمیں وقتی تقاضوں کے پیش نظر تخلیق کی گئیں۔ ان کا انتقال جو ہے 27 نومبر 1956 کو لاہور میں ہوا۔ گویا کہ وہی اسی علاقے کے تھے اور وہ علاقہ جو ہے پاکستان کے حصے میں آیا تو وہ اپنے وطن میں رہے۔ یہ دیکھیے ان کی کتابیں ہیں، نگارستان، پیغام حیات، روح معانی، یہ ان کی اسلام کی برکتیں، جنگ روس و جاپان، ایک تاریخی ڈرامہ جو ہے انہوں نے لکھی۔ اسی طرح جو ہے حبسیات، چمنستان، بہارستان، آپ کی کتاب میں بھی ان کا ذکر ہے۔ بہارستان کا بہارستان نظموں کا ایک مجموعہ کہہ رہے ہیں کہ تو نظموں کا ایک مجموعہ ہی نہیں ہے بلکہ چمنستان بھی ہے جو 1944 میں شائع ہوا، اور بہارستان جو ہے 1937 میں، اور ایک ہے حبسیات۔ حبسیات جو ہے یہ ان نظموں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے قید میں کہے۔ قید سے متعلق ان کی بہت ساری نظمیں، یہ دیکھیے یہ ان کی تصویر ہے، یہ ترجمانی کی تصویر ہے۔ ایک اور تصویر ہے یہ بھی جو ہے اس علاقے کے جو ہے روایتی جو ہے ان کی تصویر ہے ظفر علی خاں کی۔ مارک ان کی کتابیں، یہ مشہور کتابیں مارک مذہب و سائنس، غلبہ روم، سیر ظلمت، جنگ روس جو ہے جنگ روس و جاپان۔ حیدرآباد بتایا نا کہ حیدرآباد آئے، علی گڑھ میں یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد وہ نواب محسن ملک کے جو ہے سیکریٹری مقرر ہوئے، اور پھر وہاں سے وہ رخصت ہوئے تو بامبے گئے۔ بامبے میں کچھ عرصہ کام کیا اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ پیدائش 19 جنوری 1837 میں ہوئی یا 1870 میں، البتہ وفات جو ہے 27 نومبر 1956 کو ان کو وہیں لاہور میں ان کی وفات ہوئی۔
اس طرح جو ہے آپ ان کے مزید اشعار آپ دیکھیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ان کی نظمیں کتنی اہم، کتنی جو ہے پائے کی نظم ہے، جس میں انہوں نے جو ہے کہا اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیضیاب۔ اسی طرح نعت کے اشعار میں دیکھیے، یہ حضور کے بارے میں ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ اسی طرح کہا وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ اسی طرح کہا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ دروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ ہوتا ہے جن میں نام رسول خدا بلند، ان محفلوں کا مجھ کو نمائندہ کر دیا۔ ہوتا ہے جن میں نام رسول خدا بلند، ان محفلوں کا مجھ کو نمائندہ کر دیا۔ اسی طرح کہا سردار دو جہاں کا بنا کر مجھے غلام، میرا بھی نام تاب ابد زندہ کر دیا، یعنی قیامت تک یہ بتایا کہ حضور سے نسبت اور کی بنا پر، حضور کا غلام بننے کی بنا پر میرا بھی نام روشن کر دیا، اور حقیقت یہی ہے۔ ہوتا ہے جن میں نام رسول خدا بلند، ان محفلوں کا مجھ کو نمائندہ کر دیا، سردار دو جہاں کا بنا کر مجھے غلام، میرا بھی نام تاب ابد زندہ کر دیا۔ زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا اور نماز اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا؟ کیوں؟ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، یعنی حضور کے ناموس پر۔ آج جو ہے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، لیکن اگر ہم حضور کی عزت نہ کریں اور حضور کو کی جو بے عزتی کرے اس پر ہمارا دل نہ تڑپے، تو اس لیے کہا کہ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو نہیں سکتا، یعنی جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب پر، خواجہ میں سردار، تو یثرب کے سردار یعنی سرورد عالم سرکار مدینہ کی عزت پر میں کٹ نہ مروں، خدا گواہ ہے کہ میرا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان کے بعض اشعار ہیں جو ضرب المثل بن گئے ہیں۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ جو ہے وہ اپنے نور ظلمت ہے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ ان کا شعر ہے۔ اسی طرح سلیقہ میں کشی کا ہو تو کر لیتی ہے محفل میں، نگاہ مست ساقی مفلسی کا اعتبار اب بھی، قلم سے کام تیغ کا اگر کبھی لیا نہ ہو، تو مجھ سے سیکھ لے فن اور اس میں بے مثال بن۔ یہ جو ہے یعنی اپنے قلم کو جو ہے انہوں نے تلوار کا کام لیا۔ کرانا ہے قلم ہاتھوں کو روداد جنوں لکھ کر، تو اس دور ستم پرور میں میرا ہم قلم ہو جا۔ دیکھیے ان کے جو اشعار ہیں وہ بڑے جو ہے جاندار ہیں اور بڑی جو ہے بہت جوش سے بھرے ہوئے ہیں۔ کرانا ہے قلم ہاتھوں کو روداد جنوں لکھ کر، تو اس دور ستم پرور میں میرا ہم قلم ہو جا۔ نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، فقیہ مصلحت ہیں وہ رند بادہ خوار اچھا، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رند بادہ خوار اچھا، یعنی جو مصلحت، فقیہ مانے مسائل کو سمجھنے والا، وہ جو ہے مصلحت کی بنا پر وہ جو ہے خاموش رہ جاتے ہیں اور کوتاہی کرتے ہیں۔ آج جو ہے
ناانصافی ہو رہی ہے لیکن کوئی بولنے والا نہیں، لوگ جو ہے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ تو کہا کہ نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، فقیہ مصلحت بی سے وہ رند بادہ خار اچھا، وہ جو ہے وہ اچھا ہے جو مستی میں بھی جو ہے سچ بات بول دے، اور وہ فقیہ جو مصلحت کی بنا پر حق بات سے گریز کرے۔ اسی طرح انہوں نے اور بھی اشعار کہے ہیں۔ میدان عرفات میں دیکھیے، میدان عرفات میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جو سزا چاہے ہمیں دے لے کہ تو مختار ہے، لیکن اپنوں کو نہ غیروں کی نظر میں خار کر۔ یہ اشعار آج بھی جو ہے ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ جو سزا چاہے ہمیں دے لے کہ تو مختار اللہ سے، لیکن اپنوں کو نہ غیروں کی نظر میں خار کر۔ آج جو ہے خار ہیں، اور خار کیوں ہیں؟ علامہ اقبال کے بقول، وہ زمانے معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسی طرح انہوں نے وطن کو غلامی سے آزاد کرنے کے بارے میں اللہ سے دعا کی، ہند کو بھی اے خدا قید غلامی سے چھڑا، اپنے گھر کا ہم کو بھی مالک بنا مختار کر۔ یعنی ہم اپنے گھر کے، اپنے وطن کے مالک ہوں، مختار ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ نظمیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ انہوں نے جیل پر بھی بہت سارے اشعار کہے ہیں، جیل میں چکے رہے، اور لہو کی مشقت اور چکی کے عذاب کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے۔ چکی کی مشقت کا ذکر تو حضرت موہانی میں کیا ہے مشق سخنجاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی۔ تو انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بتایا لہو کی مشقت، خون کی مشقت، زمانہ قید کا برطانیہ کی زندانی، مصیبتوں میں خوشی سے گزار دیتے ہیں، مصیبتوں میں خوشی سے گزار دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے انگریزوں کے دشمن ہوئے، انگریزوں کو نکالنا چاہا، تو ظاہر ہے کہ دشمنی انہوں نے مول لیا تو اس کی سزا ملے گی، تو سزا کے لیے تیار تھے کہ کچھ بھی ہم اپنے وطن کو آزاد کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، انہوں نے کی۔ اسی لیے جو ہے ان کی شاعری میں بہارستان، نگارستان، چمنستان، حبسیات کے صفحات، وہ 4 دیوان ہیں۔ بہارستان بھی ہے، نگارستان بھی ہے، چمنستان بھی ہے، حبسیات کے صفحات سے درج ذیل اشعار۔ آج جن کی یہ خطا ہے کہ ذرا کالے ہیں، پی رہے ہیں ان کا لہو جیل کے رکھوالے ہیں۔ آج جن کی یہ خطا ہے کہ ذرا کالے ہیں، یعنی جو انگریز نہیں ہیں ان کو وہ دشمن سمجھتے تھے، پی رہے ہیں ان کا لہو جیل کے رکھوالے ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کے جو ہے ظلم کا جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہی ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن۔ اللہ کا نور جو ہے یہ کفر کی حرکت پر خندہ زن ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ پھونک سے جو ہے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کہ کافروں کو یہ برا لگے۔ اسی طرح غلامی اور محکومی کی اذیت اور ذلت سے نجات کے لیے انگریزوں کو اس وقت انہوں نے للکارا جب انگریز حکومت کا سورج جو ہے 56 ممالک پر طلوع ہوتا تھا۔ انگریز کہا کرتے تھے کہ اس کے حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی ایک جگہ سورج وہ ڈوبتا ہے دوسری جگہ نکلتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے انگریز سے ٹکر لیا اور ان کو للکارا۔ کیا کہا؟ یونین جک کے اڑ جائیں گے پرزے ایک دن، اور ہمالہ پر گڑھے
قوم کے جھنڈے ہوں گے، یعنی ہمارا پر جھنڈے گاڑے جائیں گے، وہی ابلے ہوئے صاحب کو ملیں گے آلو، یعنی ادھر کے آلو جو ہیں حاضری میں یہ نہ توش اور نہ انڈے ہوں گے۔ اس طرح انہوں نے گویا کہ مزاحیہ انداز میں بھی ان کو للکارا۔ نماز کا تو ہم نے ذکر کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے، اپنی قلم سے جو ہے انگریز کی مخالفت کی، اور بھرپور عملی جد و جہد، یعنی شاعری کے ذریعے بھی، صحافت کے ذریعے سے بھی، اور جد و جہد، عملی جد و جہد اور تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، اور جیلوں میں جا کر کے انہوں نے جو ہے قربانی پیش کی۔ تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ خطیب بھی بہترین تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، صحافی بھی تھے، اور حاضر دماغ، روشن دماغ جو ہے سپاہی تھے۔ انہوں نے جو ہے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تحریک خلافت، یعنی جو ترکی کو برخاست کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ تحریک خلافت چلائی اس کو بحال کرنے کے لیے، کیونکہ انگریزوں نے اس کو ختم کیا تھا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد اور علی برادران جو ہے محمد علی جوہر اور شوکت علی، ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور اسی کی بنا پر ان کو 5 سال کی سزا ہوئی۔ تقریباً جو کہتے ہیں کہ 12 سال جو ہے آپ قید میں رہے۔ طویل علالت کے بعد جو 1956 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اس طرح ان کی شاعری میں ان کا قلم جو ہے شعر و شاعری کی دنیاوی روات رہا۔ تشبیہ استعارے کی جدت، بیان کی برجستگی، خیال کا واضح طور پر چند الفاظ میں ادا کرنا ایسی خوبیاں ہیں جو ظفر علی خاں کو ایک خاص طرز تحریر کا مالک بنا دیتی ہیں۔ ان کی زبان میں عموماً روانی ہوتی ہے، زور اور تاثیر کی بھی کمی نہیں۔ زبان کسی قدر عالمانہ ہے، یعنی عالمانہ انداز، خود عالم اور فاضل تھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اور اس وقت کی زبان ہے جو اس وقت ابوالکلام آزاد تھے اور اقبال تھے، تو اسی رنگ میں انہوں نے بہترین شاعری کی ہے اور بہترین نمونہ چھوڑا ہے۔ گویا ان کی شاعری، ان کی صحافت اور ان کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج اسی پر میں بس کرتا ہوں۔